بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہایت آسان ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں، بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے بآسانی کتاب سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 9، معراج، رب سے ملاقات، ضابطۂ اخلاق۔ باب نمبر 9 میں آپ جن ٹاپکس کے بارے میں سنیں گے وہ ہیں ضابطۂ اخلاق، اسلامی مرکز کی تلاش، جاسوس کی پکار، ہجرت کے ہراول دستے، مکی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور قریش کی جانب سے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی مصائب اور جبر و تشدد کو برداشت کیا۔ رب اپنے محبوب کی استقامت اور ثابت قدمی سے بہت خوش ہوا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد اعزاز اور سعادت سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی حقائق اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ معراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے اور دیدار کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کے وقوع کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مستند روایات کے مطابق معراج کا واقعہ 27 رجب یکم نبوی کو بوقت شب بعد از نماز عشاء اور فجر کی نماز سے قبل پیش آیا۔ ابن قیم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ براق کا ایک قدم تا حد نظر تک پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہتے ہوئے نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد خدائے ذوالجلال کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس بے مثال سعادت اور مقام قریب کا اظہار رب کائنات نے ان الفاظ میں کیا ہے: وہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔
پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں تک، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مستند روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اپنے رب کے پاس گئے اور نمازوں میں تخفیف کا سوال کیا اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار اپنے رب کے قریب جا کر نمازوں میں تخفیف کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر رب سے سوال کرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شراب اور دودھ کے گلاس پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا گلاس پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا مال کھا جانے والوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کی پشت سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سود خوروں کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ادھر ادھر جانا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت اور گلے سڑے چھچڑے پڑے تھے اور وہ تازہ گوشت چھوڑ کر چھچڑے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانی عورتوں کو دیکھا جو دوسروں کے زنا سے حاملہ ہوئیں مگر لا علمی کی بنا پر ان کے بچے شوہروں سے منسوب کیے جاتے۔ ان عورتوں کے سینوں میں میخیں لگا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں جمع کر دی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی یعنی اللہ کی ذات سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ضابطۂ اخلاق۔ معراج سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضابطۂ اخلاق دیا گیا جو درجہ ذیل 14 فرامین پر مشتمل ہے اور ہر انسان اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 1، تم لوگ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمیوں اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ نمبر 3، رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ نمبر 4، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ نمبر 5، اگر ان حاجت مندوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ تم بھی اللہ کی اس رحمت کو جس کی تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو۔ نمبر 6، نہ تو اپنے ہاتھ گریبان سے باندھ لو یعنی بخل نہ برتو، اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو یعنی فضول خرچ نہ بنو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 7، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ نمبر 8، زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ برا فعل اور برا راستہ ہے۔ نمبر 9، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو
اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ بدلہ لینے میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 10، یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ نمبر 11، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ نمبر 12، پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 13، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی ہی باز پرس ہوگی۔ نمبر 14، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اسلامی مرکز کی تلاش۔ معراج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محفوظ مرکز کی تلاش تھی جہاں سے آزادی کے ساتھ اسلامی تحریک کا آغاز کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب آباد قبائل سے رابطہ کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبائلی میلوں کے دوران تبلیغ کا کام سرگرمی سے کیا۔ حج کے ایام میں عرب قبائل، خصوصی طور پر مدینہ کے شہری، حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 قبیلوں کو دعوت دی۔ نبوت کے 11ویں سال ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی کے میدان میں 6 افراد کو حج کی رسوم ادا کرتے دیکھا۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور توحید کا پیغام دیا تو وہ سب ایمان لے آئے اور وعدہ کیا کہ مدینہ واپس جا کر اسلام کا پیغام دوسروں کو دیں گے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ مدینہ کے لوگ یہودیوں کی پیشن گوئیوں سے واقف تھے جو سابقہ الہامی کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تھی۔ مدینہ کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج باہمی جنگوں اور قتل و غارت گری سے اکتا چکے تھے اور یہودیوں کے عزائم سے بھی خوفزدہ تھے، لہٰذا انہوں نے غیر جانبدار انصاف پسند سالس کے گرد متحد ہونا مناسب سمجھا۔ عقبہ اولیٰ کے 6 مسلمانوں نے وعدہ کے مطابق مدینے میں اسلام کا پیغام ہر گھر میں پہنچایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اگلے سال 12 نبوی میں مدینے کے 12 افراد حج کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ 9 مسلموں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلی بات میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ روانہ کیا تاکہ اسلام کا پیغام اہل مدینہ تک پہنچا سکیں اور بوقت ضرورت رہنمائی کر سکیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کاری رنگ لائی۔ انہوں نے بڑی دانشمندی اور بصیرت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا فرض پورا کیا۔ اوس اور خزرج نماز کی امامت پر اختلاف کرتے تھے۔ دونوں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ برقرار رکھا تاکہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جمعہ کی پہلی نماز پڑھائی جس میں 12 مسلمان شریک ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے ایام میں 500 افراد مدینہ سے مکہ پہنچے۔ ان میں 73 مسلمان مرد اور 2 خواتین تھیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں عقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مدنی مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو مدنی قبائل ان کی حفاظت اپنے خاندان کی طرح کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اگر دنیا سے بھی جنگ کرنا پڑی تو مدینے کے لوگ تیار ہوں گے اور ہر امر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں سے فرمایا کہ آج سے تمہارا خون میرا خون ہوگا، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نقیب نامزد فرمائے جو 12 خاندانوں سے لیے گئے تھے۔
اس موقع پر ابو الہیشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان عداوت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا، تمہارا ذمہ میرا ذمہ اور تمہاری حرمت میری حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ بیعت عقبہ کی درجہ ذیل 5 شرائط تھیں۔ نمبر 1، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی و خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے۔ اور نمبر 5، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تم میری مدد کرو گے اور اپنے بال بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے۔ جاسوس کی پکار۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ سے مذاکرات کر رہے تھے، قریش کے ایک جاسوس نے بلند آواز میں قریش کو پکارا اور خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فرمایا، یہ اس گھاٹی پر متعین شیطان کی آواز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے اس شیطان کا کام تمام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روک دیا اور سب مسلمانوں کو اپنے ڈیروں پر چلے جانے کی ہدایت فرمائی۔ مشرکوں کو ان کی بیعت کا علم نہ ہو سکا۔ مخبر کی پکار سے قریش مکہ کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ ان کو علم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مرکز قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مکہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے ایک وفد اہل یثرب یعنی مدینہ کے ڈیروں پر بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ ان کے قریشی بھائی کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جانے کی ساز باز کر رہے ہیں۔ جن مشرکوں کو بیعت کا علم نہ تھا انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کسی بیعت کا علم ہے۔ مشرکین کے جواب سے قریش کے وفد کی قدرے تسلی ہو گئی۔ ہجرت کے ہراول دستے۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی اور اسلام کے نئے مرکز کا فیصلہ ہو گیا تو مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کر دیا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال قبل اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ ہجرت کی۔ جب انہوں نے مکہ سے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال نے ان کے بیوی اور بچوں کو روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابتدائی مسلمانوں نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنے مال بلکہ اہل و عیال کی قربانی دی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور بیٹا 1 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے ان پر یہ شرط عائد کر دی کہ اگر وہ اپنا مال چھوڑ دیں تو ان کو ہجرت کی اجازت مل سکتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مکہ کے مہاجرین میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے مال دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حشام بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقررہ وقت پر مخصوص مقام پر پہنچ گئے، مگر حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا پہنچے تو ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بھی وہاں پہنچ گئے اور اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ اس کی ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لے اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ ہی دھوپ چھوڑ کر سائے میں آئے گی۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی محبت سے مجبور ہو کر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا کہ ابو جہل اور حارث اسے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہے۔
عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کفار کی قید میں پڑے رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو ایک روز انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا، کوئی ہے جو حشام اور عیاش دونوں کو چھڑا کر لے آئے؟ ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لے لی اور خفیہ طور پر مکہ پہنچے۔ ایک عورت جو قیدیوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی اس کے پیچھے جا کر ٹھکانہ معلوم کیا۔ دونوں چھت کے بغیر ایک مکان میں قید تھے۔ ولید دیوار پھلانگ کر اندر گئے اور ان کی بیڑیاں کاٹ کر اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے۔ قریش ہجرت کرنے والے ہراول دستے کے جذبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے اس کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے حساس مقام پر واقع ہے۔ مکہ کی شام کے ساتھ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے تھی۔ اہل طائف کی تجارت اس کے علاوہ تھی۔ مدینہ بھی تجارتی مرکز تھا، وہاں مکہ کے تجارتی قافلے رک کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ اگر مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تو ان کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان خطرات کے پیش نظر قریش نے مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ کا اجلاس طلب کیا۔ مکی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ پارلیمنٹ کے اس ہنگامی اجلاس میں قریش کے سردار شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں 3 تجاویز پیش ہوئیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 2، مکہ میں قید کر دیا جائے۔ نمبر 3، سارے قبیلوں کے افراد مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ تیسری تجویز پر اتفاق رائے ہو گیا کیونکہ اس صورت میں قتل کی ذمہ داری سب قبیلوں پر عائد ہوتی اور بنو عبد مناف کے لیے سب قبیلوں سے جنگ کرنا ممکن نہیں تھا۔ دیت یعنی خون بہا پر راضی نامہ ہو جاتا جو سب مل کر ادا کر دیتے۔ قریش کی اس سازش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور ہجرت کی اجازت دے دی۔ وقت کا تعین کر دیا اور آنے والی رات اپنے بستر پر نہ گزارنے کی ہدایت کی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس واقعے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تمہارے خلاف محض تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ بھی محض تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی محض تدبیریں کر رہا تھا، وہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ رب کی جانب سے اطلاع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا اور ان کے مشورے سے ہجرت کا پروگرام ترتیب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اور رات کی آمد کا انتظار فرمانے لگے۔ قریش نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں 11 سرداروں کا انتخاب کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ہضمی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزن نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ کفار کی امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینہ آ جاؤ۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں نموداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ مشرکین ان کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان کی امانتیں واپس کیں، یہی شان نبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی اور بہادری کے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کی، حالانکہ اس میں جان کا خطرہ بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے رب پر یقین محکم رکھتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کفار کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے سکون کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے،
ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ معزز سامعین، باب نمبر 9 یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ بہت جلد آپ کے لیے باب نمبر 10 لے کر حاضر ہوں گے۔ کتاب کی آواز سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔